چلے بات آسان کر دیتے. صفین کا میدان تھا, علی کا لاکھوں کا دشمن کا مجمع تھا. علی نے اپنے نوکر مالک اشتر کو بلایا. ہائے ہائے کتنا اچھا تھا علی کا نوکر, جسے علی نے اپنے ہوتے ہوئے کمانڈر بنایا ہو. ذرا حیثیت تو دیکھو علی کے نوکر کی کتنی ہے, جسے علی جیسا شجاع کہے. اتنا جوان تھا علی کا نوکر, کتابیں کہتی گھوڑے کی پشت پہ آتے تھے, مال کے اشتر کے پاؤں کے تلوے زمین چومتی تھی. اتنا دراز قد تھا علی کے نوکر کا. دنیا میں جتنا اونچا تھا علی کے آگے اتنا ہی نیچا تھا. زمانے میں جتنا سر اٹھا کے چلتا تھا علی کے قدموں میں اتنا ہی سر جھکا کے چلتا تھا. مال کے اشتر کو میرے مالک امیر نے کہا, مالک لاکھوں کا مجمع ہے, دشمن ہے میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے, اللہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, رسول کی رسالت کی گواہی نماز میں بھی دیتے ہیں, کلمے میں بھی دیتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, لیکن میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتے. میں انہیں گھیر گھار کے صفین کے میدان میں لے آیا ہوں, کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تیری علی جنگ نہیں ہے, تیری ولایت کی جنگ بھی میری ہی جنگ ہے. جس نے تجھے چھوڑ دیا ہے پھر مجھے اللہ کو بھی چھوڑ دیا ہے. لہٰذا میں علی اپنی ولایت کے لیے لڑنے نہیں آیا, اللہ کی توحید کے لیے آیا ہوں, نبی کی رسالت کے لیے آیا ہوں. کیونکہ جو میری ولایت کو تسلیم نہیں کرتا, نہ اللہ اپنی گواہی قبول کرتا ہے, نہ نبی اپنی گواہی قبول کرتا ہے. مال کے اشتر میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں, تو میرا نوکر ہے, ان لاکھوں کے مجمع میں سامنے جا. مال کے اشتر گھوڑے کی زین پہ بیٹھے, علی کے قدموں کو چوما, اپنی تلوار کو نکالا. مال کے اشتر نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. مال کے اشتر کو آتے دیکھا, علی کے دشمنوں پہ علی کے نوکر کو رو پڑا. انہوں نے تلواریں جلدی جلدی نیام میں رکھی, ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. مال کے اشتر نے قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا, تلوار کو نیام میں واپس رکھا. مال کے اشتر نے اپنا گھوڑا واپس کیا. علی کے خیمے کی پشت کے پچھلی جانب سے مال کے اشتر کا گھوڑا چلا. علی نے مسلح پہ بیٹھے ہوئے خیمے سے کہا, مالک حملہ کیوں نہیں کر کیا؟ مالک نے کہا, مولا کرنے تو حملہ گیا تھا, وہ قرآن پڑھ رہے تھے میں واپس آ گیا, وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے میں واپس آ گیا. علی گھوڑے کی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی پشت میں آئے. علی نے اپنے گھوڑے کو ہوا کی پشت میں دوڑایا. علی نے سلفکار کو ہوا میں لہرایا. مال کے اشتر نے کہا, مولا آپ کہاں جا رہے؟ فرمایا, ان پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں. مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا, مولا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. علی نے بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کہا, قسم اس خدا کے جس نے علی کو ولایت دی ہے, قرآن ان کے حلقوں میں پھنسا ہوا ہے, قرآن ان کی گردنوں میں اٹکا ہوا ہے. اس کا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں رک جائے. کیا تو نے میرے نبی کی حدیث نہیں سنی, القرآن مع علی و علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا, قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا, اگر دل میں علی ہوا تو اتر جائے گا, ورنہ حال ہے. یہ وعدہ ہے قرآن کا. قرآن کو وہ قاری نہیں چاہیے, مصلی کو وہ نمازی نہیں چاہیے, کعبے کو وہ حاجی نہیں چاہیے, نبی کو وہ صحابی نہیں چاہیے. اس مجمع کو وہ ذاکر نہیں چاہیے, منبر کو وہ مولوی نہیں چاہیے, شریف ماں کو وہ بچہ نہیں چاہیے. علی کے بغیر نقصان سب ہی کا ہوتا ہے. کسی کو یہاں سمجھ لگے گی, کسی کو قبر میں لگے گی. علی چھوڑنے سے جاتا کیا ہے؟ زمانہ سمجھتا ہے کہ علی کو مان جائے تو پھر بھی فائدہ, چھوڑ دیں تو نقصان کوئی نہیں ہوتا. آدم سے لے کے آج کے شیعہ تک سارا زمانہ علی کو مان جائے, علی کا بڑھتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے, علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ.